يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَلَقَدْ كَانُوا عَهَدُ اللَّهَ مِنْ قَبْلِ، اور البتہ تحقیق اس سے پہلے وہ اللہ سے عہد کر چکے تھے، لا یولون الادبار، کہ وہ پیٹھ نہ پھیریں گے، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور ہے اللہ کا وعدہ پوچھا جانے والا۔ یعنی جنگ احد میں جب منافقین پیچھے پلٹ آئے تھے تو اس وقت جب ان کو ملامت کی گئی تو انہوں نے عہد کیا کہ آئندہ کوئی جنگ کا موقع آئے گا تو ہم اپنے پچھلے قصور کی تلافی کر دیں گے، اور 2 سال بعد یہ آزمائش آ گئی۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی، 4 ہجری کے آخر یا 5 ہجری میں جنگ خندق یا جنگ احزاب ہوئی، تو تقریباً 2 سال ہی کا وقفہ بنتا ہے جنگ احد اور جنگ احزاب میں۔ یعنی یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جنگ بدر سے پہلے تو ابھی بہت لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی تو اس وقت لوگوں کے کان کھڑے ہوئے کہ اچھا مسلمان ایک طاقت ہے، ہماری عافیت اسی میں کہ ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، ان کی ہاں میں ہاں ملائیں۔ تو یہاں سے منافقین نے جنم لیا تھا۔ پھر جنگ احد میں ساتھ چلنے لگے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس پلٹ آیا، جس سے مسلمانوں کے اندر بھی تھوڑی کمزوری آنے لگی، کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے میدان جنگ سے اگر کوئی واپس آ جائے یا راستے میں چھوڑ جائے کام کو تو دوسرے لوگ بھی بددل ہونے لگتے ہیں، اسی لیے اس کو کبیرہ گناہوں میں شامل کیا گیا ہے۔ بہرحال اس وقت انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ یہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، اور پکا وعدہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ انہیں یاد دلا رہا ہے کہ ان کا وعدہ اب پوچھا جانے والا ہے۔ اب یہ کیسے جنگ سے فرار کی باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے تو عہد کیا ہوا ہے، اور ساتھ ہی انہیں بتا دیا گیا قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ، کہہ دیجئے کہ ہرگز نہ نفع دے گا تم کو بھاگنا اگر تم بھاگے موت سے یا قتل سے، وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور تب تم نہ فائدہ دیے جاؤ گے مگر بہت تھوڑا۔ یعنی موت سے تو کسی کو فرار ہے ہی نہیں، اگر کوئی میدان جنگ میں فوت نہیں ہوا تو کہیں اور ہو جائے گا، اگر میدان جنگ میں مرنے سے رہ بھی گیا تو گھر میں کتنا عرصہ جیے گا، مرنا تو بہرحال ہے، دنیا میں کتنے دن فائدہ حاصل کرو گے، موت تو ہر ایک پہ آنی ہے، کوئی بھی بچ کے نہیں جائے گا۔ جنگ سے بھاگ کے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ چند دن اور جی لوگے۔ کتنی زبردست آیت ہے نا یہ، وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ، کہہ دیجئے کون بچائے گا تم کو اللہ سے، ان اراد بکم سوءا، اگر اس نے ارادہ کیا تمہارے ساتھ کسی تکلیف کا، یعنی قحط کا یا بیماری کا یا مالی نقصان کا، تو پھر تم کیسے بھاگو گے، کہاں جاؤ گے، کہاں محفوظ کرو گے اپنے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تمہیں نقصان پہنچانا کچھ بھی مشکل نہیں۔ او اراد بکم رحمہ، یا پھر وہ اپنے فضل و کرم سے تم پر رحمت کا ارادہ کرے تو کوئی بھی اس کی رحمت کو روک نہیں سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ نہیں روک سکتا جو آپ عطا کریں، اور نہیں کوئی دے سکتا جو چیز آپ روک دیں، اور نہیں فائدہ دے سکتی کسی دولت مند کو آپ کے عذاب سے دولت۔ یعنی موت اور زندگی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، دنیا میں آرام اور سکون کا ملنا اور تکلیف کا آنا بھی اس کے اذن سے ہوتا ہے۔ یعنی مومن کو بہادری کب نصیب ہوتی ہے؟ جب وہ ان تمام معاملات کو اللہ کے ہاتھ میں دیکھتا ہے، اور جو شخص ان تمام چیزوں کو، موت، زندگی کو، نفع نقصان کو اپنے ہاتھ میں دیکھتا ہے یا اپنی تدبیر کا نتیجہ سمجھتا ہے، تو ایسا ہی شخص پھر بزدل ہوتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اپنے ہاتھ کمزور ہونے لگے ہیں۔
لیکن جو شخص اپنے ہاتھوں پر یا اپنے زور بازو پر توکل کرنے کی بجائے اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو ایسا شخص مشکل سے مشکل حالات میں بھی مایوس نہیں ہوتا، ہمت نہیں ہارتا، پریشان نہیں ہوتا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اللہ کے مقابل کوئی بھی دوست اور مددگار نہ پائیں گے۔ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا، تحقیق جانتا ہے اللہ تم میں سے معوقین کو۔ معوق کا لفظ جو ہے عین واو قاف سے ہے، عوق، بے فیض انسان، لوگوں کو اچھے کام سے روکنے والا انسان، بھلے کاموں سے باز رکھنے والا۔ تو معوق وہ لوگ ہیں جو نیکی کے کام میں روڑے اٹکائیں، جو لوگ کر رہے ہیں ان کو بھی کھینچے پیچھے کہ تم کیوں پاگل ہو گئے، تم کیوں کر رہے ہو یہ سب کچھ۔ اللہ جانتا ہے تم میں سے روکنے والوں کو، منع کرنے والوں کو، یعنی منافقین کو۔ والقائلین لاخوانہم، اور اپنے بھائیوں سے یہ کہنے والوں کو ہلم الینا، آؤ ہماری طرف۔ یہ کہنے والے کون تھے؟ منافقین، جو اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ کرنے سے روکتے تھے۔ ولا یأتون البأس الا قلیلا، اور نہیں آتے تھے جنگ کو مگر بہت تھوڑا، یعنی نہ تو خود جنگ میں شریک ہوتے اور نہ دوسروں کو جانے دیتے۔ کیوں نہیں آتے تھے جنگ کی طرف؟ موت کے خوف سے۔ اب ایک شخص وہ ہوتا ہے جو قربانی کے وقت پیچھے رہ جاتا ہے، تو اس پر جیسے کہ آپ جنگ تبوک کے موقع پر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ محض سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ کر آئے تو ان کے اوپر شرمندگی کا اور احساس جرم کا ایک احساس طاری ہو گیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا کہ ہمارا قصور ہے۔ دنیا میں وقتی طور پر ان کو کچھ سزا ملی، لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کو معاف کر دیا گیا۔ تو ایک شخص وہ ہے کہ جو قربانی کے موقع پر قربانی نہیں کر سکتا تو بعد میں اس کو شدید احساس ندامت ہوتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے، اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، وہ شرمندہ ہوتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو خود بھی قربانی کے موقع پہ آگے نہیں بڑھتا بلکہ دوسروں کو بھی روکتا ہے، خود بھی کوتاہ ہے اور اس پر مزید ڈھٹائی کیا کہ دوسروں کو بھی روک رہا ہے۔ اب ایسے میں اس شخص کی جو کوتاہی اور قصور ہے یہ ناقابل معافی ہے۔ کوتاہی دونوں کی ہے، پہلے کی بھی اور دوسرے کی بھی، لیکن دوسرے کا جرم پہلے کے مقابلے میں بڑا ہے۔ تو فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ یہ لوگ خود جہاد میں شریک نہیں ہوتے، اس سے فرار کے بہانے سوچتے رہتے ہیں، بلکہ دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم پیغمبر کا ساتھ نہ دو، مسلمانوں کا ساتھ نہ دو، تم کس ایمان اور صداقت کے چکر میں ہو، خام خواہ اپنی زندگی کو مشکل میں ڈال رکھا ہے، کیوں مشکلات اور مصائب میں اپنے آپ کو ڈالتے ہو، امن کی راہ اختیار کرو جو ہم نے اختیار کر رکھی ہے، اپنے فائدے کی سوچو، دوسروں کی خاطر کیوں اپنے آپ کو پریشان رکھتے ہو۔ لیکن ایسے لوگ یہ بھی چاہتے تھے کہ ان کو مسلمان ہی سمجھا جائے، اس لیے وہ کبھی کبھار دکھاوے کے طور پر چھوٹی موٹی قربانیوں کے وقت حاضر بھی ہو جاتے تھے، یعنی اپنی حاضری لگوانے کے لیے۔ فرمایا اشحۃ علیکم، بخیلی کرتے ہوئے تم پر۔ اشحہ کا لفظ جو ہے وہ شح سے نکلا ہے، شح تنگ دلی کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تمہارے ساتھ مل کر لڑتے نہیں، تم جب خندق کھود رہے تھے تو تمہارے ساتھ اس کام میں بھی شریک نہیں ہوئے، یعنی کسی بھی کام میں یہ تمہارا ساتھ نہیں دیتے، تمہاری مدد نہیں کرتے۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، پھر جب خوف آتا ہے، یعنی خوف کا کوئی موقع آ جاتا ہے، رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، تم دیکھتے ہو ان کی طرف کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، گھوم رہی ہوتی ہیں ان کی نگاہیں، كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، اس شخص کی طرح جسے ڈھانپ لیا گیا ہو موت سے۔ یعنی یہ منافقین تمہارا ساتھ دینے میں بخیل ہیں، خطرے کا وقت آئے تو آنکھیں گھما گھما کے دیکھتے ہیں تمہاری طرف، ایسا نظر آتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پہ غشی طاری ہو رہی ہو، یعنی ایک مرنے والا جب مر رہا ہوتا ہے تو اس کی نگاہیں کس طرح ہوتی ہیں، تو یہ خوف کے مارے وقت سے پہلے ہی مرے جاتے ہیں، تمہیں فیس نہیں کر سکتے، تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے۔ بزدلی کا یہ عالم ہے کہ موت سے پہلے ہی مرنے لگتے ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ،
پھر جب چلا جاتا ہے خوف یعنی جنگ ٹل جاتی ہے، سلقوکم بد زبانی کرتے ہیں تمہارے ساتھ، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ تیز زبانوں کے ساتھ، أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ بہت بخیل ہیں بھلائی پر، یعنی منافقین کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ وہ جنگ کے زمانے میں تو کہیں غائب ہو جاتے ہیں، لیکن جب جنگ ٹل جاتی ہے، امن کا دور آتا ہے تو خوب تبصرے کرنے کو آ جاتے ہیں۔ سلقوکم، سلقہ کا لفظ جو ہے گھوڑے کی پشت کے اس زخم کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اچھا ہو گیا ہو اور اس کی جگہ سفید نشان باقی رہ گیا ہو۔ زبان درازی کو بھی سلق کہتے ہیں، زبان سے ستانے کو۔ سلقہ وہ عورت جو بد زبان ہو، یعنی بد زبانی سے مراد کیا ہے کہ اس طرح بات کرنا کہ اس میں چرب زبانی کے ساتھ ساتھ سختی بھی ہو، تندی بھی ہو۔ اور حدادن حدید کی جمع ہے۔ حدید کس کو کہتے ہیں؟ لوہے کو۔ تو لوہا کاٹ رکھتا ہے اپنے اندر تیزی کی وجہ سے، یعنی چرب زبان بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تیز فہم بھی ہیں۔ جب جنگ کا وقت گزر جاتا ہے تو محض زبانی باتیں خوب کرتے ہیں اور اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہیں، ڈینگے مارتے ہیں اور اپنی بہت خوبیاں بیان کرتے ہیں جو سراسر جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہیں۔ یا یہ کہ جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہوتا ہے تو خوب تیز ترار بن کر اپنی کچھ قابلیتوں کے قصے بیان کر کے دوسروں کو مروب کر کے اس مال میں سے حصہ لینا چاہتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو جنگ کے زمانے میں اپنے ساتھیوں کو بے یار و مددگار چھوڑ گئے، اب زمانہ امن میں مفادات کے حصول کے لیے آگے بڑھ کر خوب مذاکرات کر رہے ہیں۔ اولئک لم یؤمنوا، ایسے لوگ ایمان نہیں لائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ایک صفت جو پیچھے بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ اشحۃ علی الخیر، خیر پر بخیلی کرنے والے ہیں، یعنی خیر کا جذبہ بھی ان کے اندر نہیں، اور خرابیوں کے ساتھ ساتھ خیر سے بھی محروم ہے۔ اور بنیادی طور پر دیکھا جائے تو جو شخص خیر سے محروم ہوتا ہے اسی کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ اور یہاں جو بار بار لفظ آ رہا ہے نا اشحتن، شین ہے تو شحیح اس شخص کو کہتے ہیں جو مال سمیٹنے میں انتہا درجے کا حریص ہو مگر خرچ کرنے میں انتہا درجے کا بخیل ہو۔ یعنی جب جنگ میں تمہارا ساتھ دینے کا معاملہ ہو تو بہت بخل سے کام لیتے ہیں، لیکن جب جنگ ختم ہو جائے، مسلمان مال غنیمت حاصل کر لیں تو پھر یہ خوب زبانیں تیز چلاتے ہیں اور اس میں شریک ہونے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ اولئک لم یؤمنوا، یہ لوگ ایمان نہیں لائے، یعنی دل سے ایمان نہیں لائے بلکہ دل سے کافر ہی ہیں۔ یہ صرف دنیاوی فائدوں کی خاطر اپنا دین ظاہر کر رہے ہیں یا اپنے اسلام کا چرچا کر رہے ہیں۔ فأحبط اللہ اعمالہم، تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے ہیں، یعنی جو تھوڑی بہت نیکیاں انہوں نے کی بھی وہ بھی سب برباد۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ہے یہ بات اللہ پر بہت آسان۔ یعنی کیا بات اللہ پر آسان ہے؟ ان کے اعمال کا برباد کرنا۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ گروہ ابھی نہیں گئے، یعنی حملہ کرنے والے گروہ ابھی گئے نہیں۔ یعنی ان منافقین کی بزدلی، کم ہمتی، خوف اور دہشت کا یہ عالم ہے کہ فوجوں کے واپس جانے کے بعد بھی ابھی تک یہ خوف زدہ ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں، ابھی بھی وہ یہیں کہیں موجود ہیں، ان کے مورچے اور خیمے یہیں پر ہیں۔ یعنی اتنے بزدل اور ڈرپوک ہیں کہ دشمن کے جانے کے بعد بھی انہیں اس کے جانے کا یقین نہیں آ رہا۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر آ جائیں لشکر، فوجیں، یودو، تو وہ چاہیں گے، لو انہم بادون فی الاعراب، کاش وہ اس وقت مدینہ میں ہو ہی نہ، جنگلوں میں کہیں نکل جائیں، بدوؤں کے ساتھ جا بیٹھیں۔ یسألون عن انبائکم، تمہارے بارے میں خبریں لیتے رہیں کہ اب مسلمان کس حال میں ہیں، کتنے مرے اور کتنے جیے، صرف اخبار پڑھتے رہیں۔ ولو کانوا فیکم ما قاتلوا الا قلیلا، اور اگر وہ تمہارے اندر موجود ہوں تو بہت کم تمہارے ساتھ مل کر جنگ کریں۔ یعنی جب جنگ ختم ہوئی اور سب فوجیں واپس چلی گئیں تو ان منافقین کے دل تب بھی چین میں نہیں تھے، پھر بھی ڈرے ہوئے تھے، ان کو لگتا تھا ابھی پھر حملہ ہو جائے گا، اب ان کی باری نہ آ جائے۔ تو اس لیے
فرمایا کہ یہ چاہتے کیا ہیں کہ اگر آئندہ کوئی ایسا موقع ہو تو یہ مدینہ ہی چھوڑ دیں، یہ شہر ہی چھوڑ دیں جہاں روز روز خطرہ ہے، یہ شہر چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں، صحراؤں میں نکل جائیں اور وہاں لوگوں سے تمہارے بارے میں پوچھتے رہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی ہلاک ہوئے یا نہیں، یا کفار کا لشکر کامیاب ہوا یا نہیں۔ یعنی عملی طور پر کچھ کرنے والے نہیں، انہیں اگر دلچسپی ہے تو صرف خبروں سے ہے کہ اب کیا ہوا۔ جیسے کوئی میچ ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہر کوئی سکور پوچھ رہا ہوتا ہے، تو اسی طرح ایسی جنگوں میں یہ لوگ محض ہارنے جیتنے کی خبروں سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر وہ تمہارے اندر موجود ہوں تو نہ جنگ کریں مگر بہت تھوڑے۔ یہ میں نے ایک مختصر سا خلاصہ اس کا بیان کیا ہے، ابھی میں جنگ کے واقعات اور وہ تمام چیزیں دوبارہ دہراؤں گی، پھر اس کی روشنی میں ان آیات کو آپ دیکھیں گے، کیونکہ اگلا رکوع جو ہے اس کا خلاصہ ہے اور پھر بنو قریظہ کے بارے میں اس میں ذکر ہے۔ جیسے پہلے ذکر ہوا کہ جنگ احزاب کو احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایک قبیلہ یا ایک فوج نہیں آئی تھی، بلکہ مسلمانوں کے خاتمے کے لیے بہت سارے قبائل نے اور بہت سارے گروہوں نے باہم اتحاد کیا تھا اور مل جل کر مسلمانوں پر حملہ کیا تھا۔ اس جنگ میں قریش مکہ، یہود مدینہ اور مشرک بدوی قبائل سب نے حصہ لیا تھا، اسی لیے اس کو جنگ احزاب کہا گیا۔ اس کے علاوہ منافقین کھل کر تو سامنے نہیں آئے، لیکن ان حالات میں ان کا جو رویہ رہا وہ آپ نے ابھی پڑھا۔ آپ سوچیے کہ مسلمان کتنے تنہا ہو گئے تھے، یہود، مشرکین، منافقین، یہ سب ایک طرح سے اکٹھے تھے، اور اس کے مقابلے میں مسلمان تنہا۔ اور منافقین کا کردار وہ کچھ زیادہ ہی حوصلہ شکن تھا۔ ان کا سارا زور کس بات پر تھا کہ مسلمانوں میں بددلی پھیلائیں، ان کو کم ہمت کریں، ان کا مذاق اڑائیں، دشمنوں سے ساز باز کریں۔ دوسری بات یہ کہ بہت سارے گروہ شامل تھے، لیکن ان سب کا جو سردار تھا وہ ابو سفیان تھا۔ یعنی اگرچہ اس جنگ میں بہت سے قبائل نے شرکت کی تھی، مختلف فریقوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کیا تھا، لیکن بڑا حصہ قریش مکہ پر ہی مشتمل تھا۔ اس جنگ کا آغاز کیسے ہوا، اس کی بنیاد کیسے بنی؟ جنگ احد کے بعد غزوہ بنو نذیر پیش آیا، جس کے نتیجے میں یہودیوں کو مدینہ سے نکال دیا گیا اور انہوں نے خیبر میں جا کر پناہ لے لی۔ انہی جلا وطن شدہ یہودیوں کا ایک گروہ جو 20 افراد پر مشتمل تھا، ایک وفد کی شکل میں قریش مکہ کے پاس آیا۔ مکہ والے تو پہلے سے ہی مسلمانوں کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے تھے، اب ان کے ساتھ ناراض یہودی بھی مل گئے کیونکہ انہیں مدینہ سے نکالا گیا تھا۔ اب دونوں اکٹھے ہو رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہ وفد خیبر سے مکہ آیا تو آ کر انہوں نے ابو سفیان کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جنگ احد میں ناکامی کے بعد ابو سفیان جاتے ہوئے یہ کہہ کر گیا تھا کہ آئندہ سال پھر بدر کے مقام پر لڑائی ہوگی۔ آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوجیں تیار کی، لیکن ابو سفیان نہیں پہنچا اور جنگ نہ ہوئی۔ اب جب یہود قریش مکہ سے جا ملے تو ان کے حوصلے پھر بڑھ گئے۔ 2 ہجری میں بدر ہوتی ہے، 3 میں احد ہوتی ہے، اور اگلے سال دوبارہ مسلمانوں اور قریش کے درمیان جنگ ہونا تھی، لیکن ابو سفیان سے تیاری نہیں ہوئی۔ اب جو ہی یہود جا کے ان سے ملے تو وہ فوراً تیار ہو گئے، قوت پکڑ گئے نا۔ قریش مکہ کو پرووک کرنے کے بعد یہود کا یہ وفد بنو غطفان کے پاس گیا، اور یہ قبیلہ پہلے سے ہی یہود کا حلیف تھا۔ حلیف کس کو کہتے ہیں؟ حلف اٹھا کے، قسم اٹھا کے ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کرنا۔ وہ بھی تیار ہو گئے۔ اس کے بعد یہ وفد مختلف قبائل میں گھوما، کبھی ایک قبیلے کو بھڑکا، کبھی دوسرے کو، کبھی تیسرے کو۔ یعنی اس سفارتی مشن نے
تمام اقوام کو مسلمانوں کے خلاف کر دیا. یعنی یہ جنگ ایک طرح کی سفارتی سطح پر ہو رہی. 20 لوگوں کا وفد نکلا ہے. پہلے بڑے گروہ کو جا کے اس نے اپنا ہم نوا بنایا، پھر ایک اور بہت جنگجو قبیلے کو جو پہلے سے حلیف ہے، پھر اس کے بعد مختلف قبائل کی طرف گیا اور سب کو مسلمانوں کے خلاف خوب بھڑکایا، حتیٰ کہ تمام مسلمان دشمن عناصر کو اس نے آمادہ جنگ کر لیا. لہذا ذی قعدہ 5 ہجری میں ابو سفیان کی سرکردگی میں جنوبی اطراف سے قریش، کنانہ اور تہامہ میں آباد دوسرے حلیف قبائل کا 4000 افراد پر مشتمل لشکر مدینہ کی جانب روانہ ہوا. مر الزہران کے مقام پر بنو سلیم کے ذیلی قبائل، جنہوں نے بئر معونہ کے قریب چوٹی کے 70 قاریوں کو دھوکے سے شہید کر دیا تھا، ابو سفیان کے لشکر سے آ ملے. ان کا بھی مسلمانوں سے ایک طرح سے اختلاف تھا. مشرق کی طرف سے غطفانی قبائل فزارہ، حرہ اور اشجع بھی لشکر میں آ ملے. غرض مدینہ پہنچتے پہنچتے ان لشکروں کی تعداد 10 سے 12,000 ہو گئی. اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 3,000 تھی، اور یہ 3,000 بھی سب کے سب جنگجو نہ تھے. ایک نوزائیدہ بستی جس کے ہر طرف دشمن ہی دشمن تھے، اور جس میں ایمان والوں کی تعداد اتنی تھوڑی تھی، اور ان میں بھی بچے اور بوڑھے اور جوان سبھی شامل تھے. تقریباً آپ یوں سمجھیں کہ آدھی آبادی تو جنگ کر ہی نہیں سکتی تھی، مقابلہ ہی نہیں کر سکتی تھی. اور یہ 3,000 بھی وہ تھے جن میں منافقین بھی شامل تھے. تو اب آپ خود سوچیں کہ عالم کیا تھا، کہاں وہ 12,000 کا لشکر اور کہاں 3,000 مسلمان جس میں منافقین بھی شامل ہوں اور سارے کے سارے جنگ کے قابل بھی نہ ہوں. اگر مسلمانوں نے بر وقت خندق کھود کر اپنا دفاع نہ کیا ہوتا تو یہ جتنا بڑا لشکر اس وقت آیا تھا وہ مسلمانوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیتا. اب آپ سوچئے ذرا کہ خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ سلمان فارسی نے. سلمان فارسی کون تھے؟ غلام تھے، دنیاوی حیثیت سے ایک شخص جس کا کوئی مقام نہیں. عرب معاشرہ جو کہ قبائلی تعصب سے اور خاندانی ناموں سے اور نخوت اور تکبر سے بھرا ہوا تھا، وہاں پر ایک غلام کو اتنی اہمیت کا مل جانا کہ جنگی معاملات میں اس کا مشورہ قبول کیا جائے اور اس کو بھی امپورٹنٹ سمجھا جائے، یہ کوئی معمولی بات نہیں. اس سے کیا بات سمجھ میں آتی کہ اسلام اپنے اندر سب سے بہترین خوبی کیا رکھتا ہے؟ وسعت. مسلمان وسیع النظر ہوتے ہیں. ایک مومن یا مسلم انسانوں کو انسان کے طور پر لیتا ہے. اسلام میں کلاس سسٹم کا کوئی تصور نہیں کہ فلاں مڈل کلاس سے ہے اور فلاں لوور مڈل کلاس سے ہے اور فلاں اپر کلاس سے ہے. یہ سب جاہلیت کی باتیں. وہاں پر اصل اہمیت کسی بھی انسان کے ایمان اور تقوی کی ہے. عربوں کے ہاں اس طرح جنگ کرنے کا کوئی تصور بھی نہ تھا. ان کے ہاں یہ اسٹریٹجی آف وار تھی ہی نہیں. اس سے ایک اور بات کیا پتہ چلتی؟ ٹھیک ہے، مسلمان اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے، اس کا یقین ہے، ایمان ہے، توکل ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تدبیر بھی کرتا ہے. یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے کہ ہاں فرشتے ہمارے ساتھ ہیں اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اس لیے ہم تو کچھ نہیں کر رہے، خود ہی سب کچھ ہو جائے گا، آنکھ کھولیں گے تو کوئی معجزہ ہو چکا ہوگا. ایسا نہیں. ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اسلام کے اندر اتنی وسعت ہے، اڈاپٹیبلٹی ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو انسانیت کے لیے نقصان دہ نہ ہو، حکمت پر مبنی ہو، انسانوں کے فائدے پر مبنی ہو، وہ اس کو اپنے اندر ابزارب کر سکتا ہے. اسلام صرف ان چیزوں کو نکالتا ہے یا چھانتا ہے یا چھانٹتا ہے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں یا تکلیف دہ ہیں یا بیکار ہیں. باقی مفید جو کچھ بھی ہے، خواہ وہ کسی بھی قوم سے ہے، کسی بھی شخص سے، کسی بھی علاقے سے ہے، اسے وہ اپنے اندر جذب کر لیتا ہے. گویا دوسرے معنوں میں تعصب نہیں ہے. کسی نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ تمہیں کیا معلوم، تم تو آئے ہو ایران سے اور تمہارے اپنے طریقے ہیں، وہاں یہ چلتا ہے، ہمارے ہاں تو یہ چلتا ہے. آج کے ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ ہم علاقوں اور شہروں اور زبانوں اور اسی طرح کی دوسری بنیادوں پر
اپنے آپ کو بڑا یا چھوٹا سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم اس شہر میں پیدا ہوئے اس لیے ہم بڑے ہیں، فلاں اس شہر میں پیدا ہوا وہ چھوٹا ہے، فلاں اس ملک سے تعلق رکھتا ہے اس لیے کمتر ہے، فلاں ملک سے تعلق رکھتا ہے اس لیے برتر ہے۔ کچھ لوگ محض کسی خاص ملک یا علاقے میں پیدا ہونے کی وجہ سے ایک بیکار قسم کی احساس برتری کا شکار رہتے ہیں، یعنی کچھ لوگوں کی گفتگو میں ہر وقت علاقوں کا جو ذکر ہے کہ ہم فلاں علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، فلاں ہمارا ملک ہے، فلاں ہماری نیشنلٹی ہے، وہاں ہم پیدا ہوئے ہیں، اس بنا پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ اس میں ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے اپنا، یعنی اگر کوئی شخص امریکہ میں پیدا ہوا ہے تو اس کا اپنا کیا کمال ہے اس میں، بتائیے ذرا، کہ اس بنا پر وہ تکبر کرے یا فخر کرے یا اپنے آپ کو بڑا سمجھے، یا کسی کے پاس کسی خاص ملک کی نیشنلٹی اور اس بنا پر وہ کسی فخر اور غرور اور تکبر کا شکار رہے اور دوسروں کو اپنے مقابلے میں کمتر اور حقیر سمجھے۔ کیا انسانی بڑائی کا یہ کوئی معیار ہے؟ یہ تو اللہ نے آپ کو وہاں پیدا کر دیا، یا کسی خاص خاندان میں، کسی خاص شہر میں، یا کسی خاص علاقے میں، یا کسی خاص ذہنی صلاحیت کے ساتھ آپ کو پیدا کر دیا، تو اس میں تکبر کی کیا بات ہے؟ اسلام کی اصل اسپرٹ، اصل روح کیا ہے؟ کہ غیروں کو بھی اپنا بنا لیا جائے۔ کوئی بھی بیرونی نظریہ، فکر جو اسلام کی فکر سے ٹکراتی نہ ہو، انسانیت کے فائدے اور بھلائی میں ہو، اسے اختیار کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال مسلمانوں کو اس وقت پل پل کی خبر تھی کہ ہر طرف سے دشمن کس طرح اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ان کا محکمہ خبر رسانی یا انٹیلیجنس کا شعبہ جو تھا وہ بہت فعال تھا، پوری طرح الرٹ تھے کیا ہو رہا ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم کہتے ہیں ہو جائے گا جو ہونا ہے، جو اللہ کو منظور ہے وہ ہو جائے گا، اس لیے ہمیں تو کچھ سوچنے، جاننے، سمجھنے کی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ بہرحال جب یہود کا یہ وفد مختلف قبائل کو پرووک کر رہا تھا اور بھڑکا رہا تھا تو اس کی خبریں مدینہ میں بھی پہنچ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، ان سے مشورہ کیا کہ اب دفاع کس طرح کیا جائے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مشورہ اور رائے عامہ کا احترام۔ آج کے مسلمان ممالک کا کیا حال ہے؟ رائے عامہ کچھ اور کہہ رہی ہے، حکمران کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ ایسے موقع پر تنہا نہیں فیصلے کرتے تھے، صحابہ کرام کو جمع کر کے مشورہ کرتے۔ جب مشورہ کیا گیا تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کے مطابق مدینہ کے سامنے والی سمت میں خندق کھود کر دفاع کرنے کی تجویز پاس ہو گئی۔ چنانچہ خندق کی کھدائی کا کام شروع ہوا۔ خندق 15 فٹ گہری کھودی گئی۔ کتنی گہری خندق ہوگی؟ آپ یوں سمجھے کہ 3 انسان ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہوں۔ عموماً 5 فٹ کا قد ہوتا ہے، 6 فٹ تو کم ہی لوگوں کا ہوتا ہے، 5.5 تک ہوتا ہے۔ چلیے تھوڑا 1 آدھ انچ اوپر ہو گیا تو خیر ہے، اندازے کی بات ہے کہ اندازہ کرنے کے لیے۔ بہرحال 15 فٹ گہری خندق کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ ہر 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ لمبی خندق کھودنے پہ مامور کیا گیا۔ ہر 10 لوگوں کے حصے میں کتنا آیا؟ 40 ہاتھ۔ اور 30 افراد نے مل کر یہ خندق، 30 افراد 30 پیپل اونلی مل کر یہ خندق 20 دن میں مکمل کر لی۔ کتنا کام کیا ہوگا؟ دن رات۔ اس وقت مسلمان معاشی اعتبار سے بہت پسے ہوئے تھے، پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کھود رہے تھے، یعنی کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اگر ہم جیسے مسلمان ہوتے تو روٹھ جاتے، کھانے کو دیتے کچھ نہیں ہو اور کام خوب لیتے ہو۔ ہم کیا کریں اس خندق کو کھود کے؟ بھوک سے مر رہے ہیں، ویسے بھی مر جائیں گے۔ جن لوگوں کی زندگی میں کوئی نظریہ نہیں ہوتا، کوئی اصول نہیں ہوتے، وہ لوگ جو صرف پیٹ کی خاطر جیتے ہیں اور پیٹ کی خاطر کام کرتے ہیں اور مفادات کی خاطر کام کرتے ہیں، ان کی چونکہ نگاہیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، اس لیے ان کے کاموں میں بھی پھر گہرائی نہیں ہوتی، پائیداری نہیں ہوتی، استقامت نہیں ہوتی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار نے مدینہ کے گرد خندق کھودنا شروع کی تو مٹی اپنی پیٹھ پر ڈھو رہے تھے۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ عموماً ہم جنگ خندق کہہ کے گزر جاتے ہیں، جنگ احزاب کہہ کے، لیکن صحابہ کرام کی اس محنت اور مشقت اور اس کوشش اور اس ہمت کی داد نہیں دیتے۔ تو مسلمان جو تھے وہ مٹی اپنی پیٹھ پہ ڈھو کے باہر نکال رہے تھے اور یہ شعر پڑھ رہے تھے۔ آپ دیکھیے کہ آس پاس فوجیں کھڑی ہیں، حملہ آور ہونے کو ہیں،
اور مسلمان اپنے کام کے دوران ریلیکس بھی ہیں، شعر بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن بیکار کے نہیں، بہت ہی میننگ فل۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق کے لیے نکلے تو مہاجرین اور انصار سردی کے دن صبح کے وقت خندق کھود رہے تھے۔ ان کے پاس غلام نہ تھے جو یہ کام کر لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تکلیف اور بھوک کی حالت دیکھی تو یوں فرمانے لگے، اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، کہ اللہ حقیقت کی زندگی یا اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، انصار اور مہاجرین کو بخش دے، یعنی جو کام یہ کر رہے ہیں اس وقت تیرے راستے میں جو محنت مشقت کر رہے ہیں اس کے صلے میں ان کی بخشش فرما دے۔ صحابہ کرام نے جواب دیا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رکھی ہے کہ جب تک ہماری زندگی ہے ہم جہاد میں شریک ہوتے رہیں گے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس کے جواب میں آپ یہ فرما رہے تھے، اللہم انہ لا خیر الا خیر الآخرہ فبارک فی الانصار والمہاجرہ، یعنی آپ نے شعر پڑھا، پھر صحابہ کرام نے پڑھا، پھر آپ نے پڑھا کہ اے اللہ کوئی بھلائی نہیں مگر آخرت کی بھلائی، بس برکت ڈال انصار اور مہاجرین کے کام میں۔ حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی مٹی ڈھو رہے تھے اور یہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ ذرا امیجن کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق کی مٹی اٹھا کے جا رہے تھے اور یہ شعر پڑھ رہے تھے، اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلن سکینة علینا وثبت الاقدام الا قینا ان الاولی قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنة ابینا۔ ترجمہ ہے، اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، یعنی تیری ہی رہنمائی ہے یہ، نہ ہم کوئی صدقہ خیرات کرتے اور نہ نمازیں پڑھتے، تو ہم پر سکینت اتار، ہمارے قدم جما دے اگر ہم جنگ کی حالت میں ہوں، ان لاقینا یعنی اگر جنگ کا سامنا ہو۔ ان دشمنوں نے ہم پر بغاوت کی ہے، جب بھی وہ فتنے کا ارادہ کریں گے ہم اس کا انکار کریں گے، اذا ارادوا فتنة ابینا، تو ہم ان کے ارادوں کو خاک میں ملا دیں گے، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا اذا ارادوا فتنة، جب بھی وہ فتنہ یعنی جنگ یا مصیبت مسلمانوں پہ ڈالنے کا ارادہ کریں گے، ابینا، تو ہم اس کا انکار کریں گے، یعنی ان کے ارادوں کو خاک میں ملا دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔